اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ انبیاء آیت نمبر 5 سے ہے جی۔ 4 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے 7 اعتراضوں میں سے 2 اعتراض پہلے بتائے اور پھر ان کا جواب بھی دیا۔ پہلا اعتراض کہ مشرکین مکہ وہ یہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ انبیاء کرام انسانوں میں سے بشر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، وہ انبیاء کرام کو ان کے لائے جانے والے معجزات کو یا کتاب کو وہ سحر یعنی کہ جادو سمجھتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا تھا کہ تم اپنے منہ سے ایسی جو باتیں کر رہے ہو نا کہ انبیاء جو ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے اور وہ جو ان کے پاس ہے یہ سب جادو ہے، تو ہم تو آسمانوں اور زمینوں کے ہر انسان کے قول کو سنتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کے لیے لکھ رکھتے ہیں جو قیامت کے دن اس کو واپس لوٹایا جائے گا، اور اس کی بنا پر اس کو سخت ترین عذاب کہ تم ہمارے انبیاء کرام کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے، یہ خیال رکھنا ان کی تکذیب شمار ہوتا۔ آگے اب 3 جو ہے اور اعتراض ہیں، پھر ان 3 کا جواب ہے، پھر 2 اور اعتراض ہیں اور ان کا جواب ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض آج کا پہلا اور ویسے تیسرا، بلکہ قولو وہ کہتے ہیں، ادغاثو برے ہیں، جس کو آپ پراگندہ کہہ سکتے ہیں، گندے، احلام خواب ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی کلام کو برے خواب، جب انسان برا خواب دیکھتا ہے نا بڑبڑاتا ہے، آپس میں باتیں کرتا ہے، چیخ مار کے اٹھتا ہے، اور اس بڑبڑاتے ہوئے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ ان کا یہ تھا کہ یہ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کوئی برا خواب دیکھتے ہیں، اور جو اس وقت ان کے منہ سے یعنی کہ جس کو آپ ہی نہیں شمار ہوگی، یعنی کہ جس کو ہم یعنی اپنے لحاظ سے کہتے ہیں بڑبڑانا کہتے ہیں، کہ بس یہ جو خواب میں رات کو برا خواب دیکھ کے بولتا ہے نا، یہ معاذ اللہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ برے خواب ہیں۔ اور پھر بل افتراہ، اگلا باقی یہ خود بنا لیتا، خود سے گھڑ لیتا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بناوٹی، کہ یہ اس نے خود بنایا ہے معاذ اللہ۔ رات کو جو خواب دیکھتا ہے، جو اس میں بولتا ہے، یہ وہ ہے، اور صبح اٹھ کر اس خواب میں مزید چیزیں ایڈ کرتا ہے، جس طرح ہم بھی رات کو خواب دیکھتے ہیں نا، کہہ رہا ہوں، صبح اٹھ کر ہم کہتے ہیں جی کہ اب کسی کو وہ خواب سنانا ہو کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور ساتھ 1-2 چیزیں ہم کیا کرتے ہیں آپس میں لگا دیتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ رات کو جو خواب دیکھتا ہے اس وقت، اور پھر صبح اٹھ کر 2-4 چیزیں آپس میں لگا کر صبح اٹھ کر بیان کر دیتا ہے۔ اور چوتھا اعتراض تھا کہ خود سے گھڑ لینا، اور 5واں بل ہوا شاعر، یہ ہماری طرح کا ایک کیا ہے جی، شاعر ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ عربی جو ہے نا، عرب دان جو تھے وہ اکثر اپنی باتیں کس میں کرتے تھے؟ شعر و شاعری میں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن شعر یا شاعر کا کلام نہیں، یہ اس دور کے رہنے والوں کو اسی کی دور میں رہنے والوں کی جواب کی شکل میں، کہ دیکھو جیسا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایک ہی جس طرح یہ عرب تو جھوٹے موٹے گندے مندے شعر بناتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید کی مکی صورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ساری وہ اسی انداز میں ہی ہیں ساری۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو شاعر ہے جی، یہ جو رات کو یا صبح اٹھ کر جو پڑھتا ہے صورتیں، یہ تو شعر پڑھ رہا ہے معاذ اللہ، یہ 4-4 بندوں والی جو ہے نا غزلیں سنا رہا ہوتا ہے، 3-3 بندوں والا شعر سنا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو یہ شاعر ہے جی۔ اور ساتھ ہی اگلا اعتراض، فَلْيَأْتِنَا، پس کیوں نہیں لاتا، بِآیَةٍ ہم پر کوئی واضح نشانی، کما جیسا کہ ارسل الاولون پچھلے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کے پاس تھی، کیوں ہمارے پاس وہ نشانی نہیں لاتا؟ مثلا اس کے پاس موسیٰ کی طرح ڈنڈا کیوں نہیں جو سانپ بن جائے؟ یہ اشارہ کر کے صالح علیہ السلام کی طرح پہاڑ میں سے اونٹنی کیوں نہیں نکالتا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی نہ ہمارے پانی میں ڈنڈا تو سمندر 2 حصے ہو جائے، یہ کیوں من و سلوہ نازل نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، کیوں یہ نہیں ہوتا، کیوں وہ نہیں ہوتا؟ اگر تو یہ رسول ہوتا معاذ اللہ، تو جس طرح پچھلے رسول دیے گئے تھے ایسے معجزات کے، اس کو بھی ایسے معجزات کے لے کر آتا نا، یعنی یہ نہیں لے کر آیا، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ یہ رسول نہیں ہے، برے خواب دیکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شاعر ہے، اور اوپر سے کہا جادوگر ہے، اور پہلے کیا کہا شروع میں؟ یہ بشر
بشر ہے جو نہیں ہو سکتا. یہ 5 اعتراض ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ ماں نہیں آمنت نہیں اگر ایمان لاتے قبلہم پچھلے لوگ بھی تو نہیں ایمان لائے تھے من قریۃ بستیوں میں. اے نبی یا اے لوگوں اے نبی ان لوگوں کو بتاؤ کہ جو پچھلی بستیاں تھیں نا ان میں بھی تم جیسے بڑے بڑے تھے, ساری بستیاں ایمان نہیں لاتی تھیں. اہلکناہا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے, افہم یؤمنون کیا تم ایمان لاؤ گے, مطلب کیا کہ کیا میں تمہیں ایمان لاتے ہو کہ میں تم کو بھی پچھلی بستیوں کی طرح ہلاک کر دوں. ٹھیک ہے جی, تو یہ اللہ نے پہلا جواب دیا کہ اے لوگو اے مشرکین مکہ پچھلی امتیں بھی یہ سارے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھیں تو ہم نے ان کو ہلاک تباہ و برباد کر دیا تھا. اگر تم بھی ایمان نہیں لائے تو تم بھی کیا کر دیے جاؤ گے, ہلاک اور برباد کر دیے جاؤ گے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو نا کہ بشر نہیں ہو سکتا, تو سنو کتنا زبردست جواب اللہ نے دیا. وما ارسلنا جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے قبل کا یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الا سوائے اس کے رجالن وہ مرد تھے. اگر تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہے کہ وہ بشر نہیں ہیں تو جو باقی جو 1,23,999 نبیاء کرام تھے وہ کیا تھے؟ موسیٰ کو تم بشر مانتے ہو, عیسیٰ کو تم بشر مانتے ہو, داؤد ہارون سب کو تم بشر مانتے ہو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہتے ہو بھئی انسان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, اللہ نے کہا جتنے بھی میں نے رسول بھیجے اس سے پہلے وہ سب مرد تھے. نوحی الیہم ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. اور فاسألوا بس سوال کر لو اہل الذکری ذکر والے لوگوں سے ان کنتم اگر تمہیں لا تعلمون علم نہیں ہے. یہاں سے ذکر والے لوگوں سے کیا مراد ہے جی؟ کن لوگوں سے پوچھ لو؟ یہود اور نصارہ سے پوچھ لو. اس وقت یہی ذکر والے لوگ تھے کیونکہ ان کے پاس تورات زبور اور انجیل تھی. کہ ان سے پوچھو نا موسیٰ فرشتے تھے کہ انسان تھے, عیسیٰ فرشتے تھے کہ انسان تھے, داؤد سلیمان فرشتے تھے کہ انسان تھے, آدم نوح فرشتے تھے کہ انسان تھے. وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ سارے پیغمبر کیا تھے؟ انسان تھے. اگر وہ سارے پیغمبر انسان تھے اور تم باقی تمام امتیں ان کو نبی سمجھتی تھی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں, تو اب ادھر تمہارا کرائٹیریا کوئی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے, یہ بھی رسول ہے انہی کی طرح. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ جب جواب دیا تو اگلے دو اعتراض نہیں, یہ سمجھ لیں کہ ان کا جواب اللہ نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک انسان کی ضروریات ہے نا وہی ضروریات ان کی تھیں. بتایا وما جعلناہم ہرگز ہم نے نہیں بنائے جسدن ان کے جسم مبارک. کن کے جسم مبارک؟ انبیاء کرام کے. لا یأکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھا سکتے. سب انبیاء کرام کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. تو کھانا کھانا کس کی علامت ہے جی؟ فرشتوں کو تو نہیں. ہم نے کبھی آپ نے دیکھا جبرائیل امین ککڑ گائیں, اب پیچھے آپ کو واقعہ یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بکرا لے آئے تھے, تو ان 2 فرشتوں نے کیا کیا تھا جی؟ نہیں کھایا تھا. ڈر گئے تھے ابراہیم السلام, ڈر گئے تھے. ہیں ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے اگر مہمان کی روٹی نہ کھاؤ تو اس کا مطلب ہے وہ مہمان دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہماری تخلیق ایسی نہیں, ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے ہوتے. تو اللہ نے یہاں جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بنائے ہیں جسدن ان کے جسم ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. اب دیکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. سب سے بہترین کھانا ان کو کیا پسند تھا؟ سرید پسند تھا. کھجور کھاتے تھے, پانی پیتے تھے. وہی ضرورت جو ہر ایک انسان کی ہے وہ ان کی تھی. اور دوسرا کیا کہا؟ وما کانوا خالدین پچھلے بھی انبیاء کرام اللہ کے مقرب انبیاء کرام تھے, ہمیشہ وہ بھی نہیں رہے. یعنی کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت, اس سے سب گزرے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اپنا وقت پورا کر کر اسی لمحے سے وہ بھی گزریں گے. اور کہنے کا مطلب ہے تم لوگ بھی گزرو گے اور قیامت تک آنے والا ہر انسان بھی
اسی لمحے سے گزرے گا۔ تو اب تو یقین کر لو کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بشر ہی تھے، پچھلے بھی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بشر تھے۔ اتنا مدلل دلائل دینے کے بعد اب ظاہر بات ہے اس جواب کے بعد ابو جہل اینڈ کمپنی کو کیا کوئی ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ گئے تھے اس جواب کو پوچھنے کے لیے یہود و نصارہ کے پاس، کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ بتاؤ، انہوں نے پھر 5-6 سوال داغ دیے تھے، پوچھ کے آنا، ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ جواب سچے دیے تو ہمیں بھی بتانا یہ سچا رسول ہوگا، ہمیں بھی آ کر بتانا، ہم بھی اپنی کتابوں میں اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جب یہ ساری باتیں، پھر اللہ نے جواب کے بعد نا فیصلہ سنا دیا، ثم صدقناہم الوعدہ، پھر صدقناہم، سچا ہو گیا ہمارا، الوعدہ، وعدہ۔ کون سا وعدہ جی؟ جو ایمان لایا اس سے اللہ کا اپنا وعدہ، اور جو ایمان نہیں لایا اس سے اللہ کا اپنا وعدہ۔ کون سا وعدہ جی؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے نجات دے دی ان میں سے، وَمَن نَشَاءُ، جس کو ہم نے چاہا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے جو ایمان لے آئے وہ کیا ہوئے جی؟ بچا لیے گئے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی بچا لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، پورا فرعون اینڈ کمپنی غرق ہو گیا، وہ بچ گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جس کو چاہا ایمان والوں کو بچا لیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حدوں سے بڑھ جانے والوں کو کیا کر دیا جی؟ ہلاک کر دیا۔ اور ساتھ ہی ابو جہل کو یہ اشارہ بھی تھا کہ تو کتنا بڑا حد سے بڑھنے والا ہوگا، تجھ سے بڑے بڑے ہم نے ختم کر دیے، فرعون اینڈ کمپنی، جنہوں نے تو، جن کے مقابلے میں ابو جہل اینڈ کمپنی 10% بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ابو جہل کے پاس کیا تھا؟ ایک اتنا سا مکہ شہر، اس کی بس سرداری تھی نا، تو فرعون کے پاس کیا تھا؟ پورا مصر تھا، اور طاقت، جاہو، جلال، دولت، مرتبے کے لحاظ سے، اور جس کے اندر کتنے 70,000 تو صرف بنی اسرائیل اس کے غلام تھے، یعنی، اور پھر پورا مصر اس نے کیا رکھا تھا؟ اپنے چابک کی نوک پر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو آج بھی احرام مصر بنے ہیں، آج دنیا حیران ہے کہ اس دور میں کس طرح بنائے ہوں گے۔ اس ایک ایک احرام کو بنانے کے لیے 30 ہزار مزدور ہوتے تھے، جو ایک ایک پتھر کو اوپر کھینچ کے، اور ایک مزدور بھی ان میں سے اگر ہلکی سی چوم کرتا وہ مار مار کے ستیہ ناش کر دیتے تھے۔ ایسی بادشاہت تھی ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس؟ نہیں۔ تو نے کہا کہ تم کیا چیز ہو، ہم نے تو اس سے بڑے بڑے اسراف کرنے والے ان کو دنیا سے، اللہ نے کہا ہم نے ہلاک کر دیا، تم کیا چیز ہو۔ آخری آیت جی، پھر ہمارا رکوع ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لقد انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کر دیا، الیکم، تمہاری طرف، کتابن، یہ کتاب، مطلب یہ تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، زبور بھی ہم نے نازل کی تھی، انجیل بھی ہم نے نازل کی تھی، اب کتاب بھی ہم نے، قرآن بھی ہم نے نازل کر دیا، فیہ ذکرکم، جس طرح ان کتابوں میں تمہارے لیے نصیحت تھی، اس کتاب میں بھی تمہارے لیے کیا ہے جی؟ نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا اب تمہیں تکلیف کہ تم عقل نہیں لیتے ہو؟ ابھی بھی عقل نہیں لوگے، کہنے کا مطلب ہے کہ اب اتنی بات جو تمہارے اعتراض تھے، تمہیں اس کا جواب مل گیا، پھر تمہیں اللہ نے اس قرآن میں بتا دیا کہ پچھلی امتیں بھی کچھ مانتی تھیں، کچھ نہیں مانتی تھیں، نہ ماننے والوں کو ہم نے ختم کر دیا، ماننے والوں کو عزتیں دے دیں۔ تو تم نے اگر ابو جہل بننا ہے تو ذلتوں میں مر جاؤ گے، ابو بکر صدیق بننا ہے تو عزتوں میں جی جاؤ گے۔ تو بالکل اللہ کا اسلوب کیسا ہے؟ سیدھا، دو ٹوک، آسان، اور ہر ایک کو سمجھ آ جانے والا، وضاح، یعنی کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ بندہ کہ یار، ہم اکثر بات کرتے ہیں نا، کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی بات بھی کریں نا، ہمیں اس کی 100% پھر بھی سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یار بڑی اچھی باتیں کی ہیں، 1-2 پوائنٹ ہمیں اس کے سمجھ نہیں آئے۔ لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جتنی باتیں رب کرتا ہے سب کی سب ایک 6 سال 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بندے تک کو بھی واقع سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔